اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم اساتذہ اور والدین، السلام علیکم۔ ہم اسلامیات جماعت نہم کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ جیم حدیث نبوی پر مشتمل ہے۔ ہم حدیث نبوی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حدیث کے موضوع پر 3 اسباق ہو چکے ہیں۔ آج یہ چوتھا سبق ہے اور یہ ہے منتخب حدیث نمبر 3 کے بارے میں۔ اس حدیث کا موضوع ہے حلال روزی طلب کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی، جو اس پروجیکٹ کا ڈائریکٹر ہوں۔ اس پروجیکٹ میں یوٹیوب چینل تعلیم منزل میں ہماری کوشش ہے کہ ہم جماعت نہم اور دہم کے تمام سلیبس کو ویڈیوز کی شکل میں، اسباق کی شکل میں تیار کریں اور طلباء اور اساتذہ کے لیے پیش کریں، تاکہ ہمارے اساتذہ بہتر طریقے سے پڑھا سکیں اور ہمارے بچے زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں اور زیادہ بہتر طریقے سے ان کی لرننگ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور ہماری کوشش کو قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتخب احادیث میں سے نامی جماعت میں 10 احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو حدیث نمبر 3 ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن نموت حتی تستوفی رزقها وإن ابتغى عنها فاتقوا الله واجملوا فی الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ سنن ابن ماجہ کی 2144 نمبر یہ حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے لوگو، ایھا الناس ہے لوگو، ہے انسانو، اتقوا تقوی اختیار کرو، ڈرو کس کا؟ اللہ سے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ واجملوا فی الطلب، اور طلب کرنے میں یعنی روزی کی طلب کرنے میں اچھے طریقے استعمال کرو، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ کسی انسان کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واجملوا فی الطلب، اور رزق کے طلب کرنے میں اچھے طریقے اختیار کرو۔ خذوا ما حل، جو تمہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، خذوا وہ لے لو۔ ودعوا ما حرم، اور اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز سے منع ہو جاؤ، اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کرنے والے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے اور کون سی چیز مفید نہیں ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمارے لیے چیزیں حلال کی ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، وہی ہمارے لیے مفید ہیں، وہی ہمارے فائدے میں ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے درست نہیں ہیں۔ جہاں تک روزی کا تعلق ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اللہ رزاق ہے، اور ہر انسان کو اتنی ہی روزی ملتی ہے جتنا کہ اللہ نے اس کے حصے میں لکھ دی ہے، اور کسی آدمی کو موت واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے حصے کی روزی ختم نہیں ہو جاتی۔ تو یہ اللہ پر پورا اور مکمل یقین کی طرف یہ حدیث ہمیں لے کے جاتی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے خوراک کے معاملے میں، رزق کے بارے میں، اپنی سہولیات کے بارے میں بہت زیادہ لالچی واقع ہوئے ہیں۔ ہر انسان حل من مزید، مجھے مزید دو، مجھے اور دو، مجھے اور دو کی رٹ لگائے ہوئے ہے، اور ہر آدمی اسی کوشش میں ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ ملے، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بینک بیلنس اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے مال جمع کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی ملتا ہے۔
اور اس حدیث سے ہمیں چار باتیں، چار ہدایات ملتی ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اس میں صرف مسلمان مخاطب نہیں ہیں، ایھا الناس تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اور چار ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، دیکھو اور احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہاری مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ دوسرا، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، یعنی روزی جو تمہیں ملنی ہے وہ تو اللہ نے لکھ دی ہے، تو اس کے لیے اچھے طریقے اپناؤ، اس کے لیے بہتر طریقوں کو استعمال کرو۔ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ حلال لے لو، جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کی ہیں انہیں لے لو، اور جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کو حرام قرار دیا ہے، جنہیں منع کیا ہے، ان سے بچو، انہیں چھوڑ دو، انہیں ہرگز استعمال نہ کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ چار ہدایات ملتی ہیں، ان کے بارے میں ہم تھوڑا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی اس احساس کو کہتے ہیں، اس شعور کو کہتے ہیں جس کے تحت مسلمان یہ سمجھتے، جانتے اور محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہر وقت اور ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر حالت میں اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر حالت میں اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ اس احساس کے تحت وہ کبھی بھی، کہیں بھی اور کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی نہیں کرتے۔ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں ہیں، لوگوں کے درمیان میں ہیں، زمین میں ہیں، سمندر میں ہیں، آسمان میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، ان کا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، ان کا اللہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس لیے وہ کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کہیں پر بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے، اور خاص طور پہ رزق کے معاملے میں، اپنے روزگار کے بارے میں، اپنی کمائی کے بارے میں، اپنی محنت اور اپنی کوشش کے بارے میں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کرو اور اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور تم سب ہر وقت، ہر جگہ اور ہر معاملے میں اس کی مکمل نگرانی میں ہوتے ہو۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تم اللہ سے چھپ سکو، اس لیے اس کی نافرمانی اور حکم عدولی سے بچو۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم اللہ سے چھپ سکیں، جہاں ایسی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں اللہ کی نظر سے ہم بچ سکیں۔ اس لیے یہ شعور اور یہ ایمان اور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ ہماری ایک ایک لمحے کی خبر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی معاملے میں، اور خاص طور پر رزق کے حصول کے معاملے میں، اللہ کی احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تم تنہا ہوتے ہو، ہر جگہ، ہر مقام، ہر معاملے میں اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تم اس کی نظر سے نہیں بچ سکتے۔ وہ تو دل میں اٹھنے والے احساسات و جذبات، دل میں آنے والے خیالات، دماغ میں آنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں رزق کے معاملے میں بھی، کمائی کے معاملے میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اور اسی کا مطلب ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ جب ہم ہر جگہ، ہر وقت اور ہر سرگرمی میں اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم روزی کمانے اور رزق کی تلاش میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں۔ جب ہم روزی کما رہے ہوں، جب ہم اپنی ملازمت میں ہوں، جب ہم کوئی ذمہ داری عطا کر رہے ہوں، جب ہم کسی کام کا معاوضہ لے رہے ہوں، تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں، چاہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہو یا انسانوں کا معاملہ ہو۔ اس لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہو۔ ہم نہ تو حرام اور ناجائز رزق استعمال کریں گے، یعنی وہ کھانا پینا
جو حرام ہو ناجائز ہو وہ استعمال نہیں کریں گے، اور نہ ہی حرام اور ناجائز طریقوں کے ذریعے رزق حاصل کریں گے۔ وہ چیز بھی حرام اور مکروہ اور ممنوع نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی ناجائز، غیر مشروع اور ممنوع وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چیز جائز ہے، ایک چیز حلال ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جائز نہیں ہے، حرام طریقے سے ہم نے وہ چیز حاصل کی ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی ہے۔ اور ایک چیز حرام ہے اور ہم نے اس کو جائز طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ حلال نہیں ہو گئی۔ حرام چیز حرام ہی رہے گی، حلال چیز حلال ہی رہے گی، لیکن اگر حلال چیز کو ہم نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہے تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی۔ تو آئیے سوچیں، ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے، کیا آپ جانتے ہیں تقوی کے کیا معنی ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم ہر وقت کس کی نگرانی میں ہوتے ہیں؟ اور کیا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم اللہ کی نگرانی میں نہ ہوں؟ ان سوالوں کے جواب اگر آپ کو معلوم ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہیں تو یہ ویڈیو دوبارہ شروع سے دیکھیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور آپ ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتے ہوں گے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری ہدایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے روزی طلب کرو۔ اللہ رازق ہے، وہی روزی دیتا ہے، اور جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اور جس کو جتنا اللہ چاہتا ہے اس کو اتنا ہی دیتا ہے۔ اللہ سے اچھے، جائز اور حلال طریقے سے روزی طلب کرو، کیونکہ اللہ نے تو وہی دینا ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے، ہمیں وہی ملنا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اچھے اور جائز اور حلال طریقے سے وہ روزی طلب کی جائے۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے، اور حلال روزی کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے حلال روزی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے فضل کی تلاش جو ہے اس میں پھیل جاؤ زمین میں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، روزی کمانا، رزق کمانا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس فضل کو تلاش کرو، اللہ کے اس رزق کو تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو، اور ساتھ اس کوشش اور محنت کے اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو۔ رزق کے حصول کے لیے وہ ذرائع استعمال کرو جو حلال اور جائز ہیں، یعنی رزق، ایک تو رزق حلال ہونا چاہیے، دوسرے اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ ان ذرائع اور طریقوں سے بچو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں۔ وہ طریقے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناجائز قرار دیے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اسلام نے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے مرا ہوا جانور ہے، خون ہے، شراب ہے، اور دیگر جو نشے ہیں، سور ہے، اس کا گوشت اور اس کی چیزیں اور اس کی ہڈیاں اور تمام چیزیں، ایسا کھانا جسے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہو وہ کھانا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ ایسا ذبیحہ، ایسا جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ سورہ مائدہ میں ان تمام حرام چیزوں کی تفصیل وہاں موجود ہے۔ اسلام روزی کمانے کے ذرائع کے بارے میں بھی ہدایات دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے کہ روزی کمانے کے جو ذرائع ہیں، روزی کمانے کے جو طریقے ہیں وہ بھی حلال ہونے چاہیے۔ چوری، ڈاکہ، ریزنی، ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، غلط بیانی، سود اور اس طرح کے دیگر ذرائع جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے اس حدیث کے مطابق ان تمام طریقوں سے روزی حاصل کرنا ممنوع اور حرام قرار دے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ وہ تمام طریقے جو ہیں جو ناجائز ہیں، ممنوع ہیں، غیر مشروع ہیں، جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام سے بچنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حلال طریقوں سے روزی طلب کرو،
حلال اور جائز طریقوں سے روزی کماؤ۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء حلال اور جائز طریقوں سے روزی کماتے تھے۔ انبیاء کی بھی یہ سنت تھی کہ وہ بھی روزی کماتے تھے اور اس کے لیے جائز اور حلال طریقے استعمال کرتے تھے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام زراعت یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت شیس علیہ السلام کپڑا بناتے تھے اور اسے بیچتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے اور لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں پالتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی اور بڑائی کا کام بھی وہ کرتے رہے، اس طریقے سے انہوں نے کشتی بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزازی یعنی کپڑا بیچنا اور تعمیر کا کام کرتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جوتے سیتے، جوتوں کی تجارت کرتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں اور آپ نے تجارت کی۔ تو جتنے انبیاء ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی کام کیا اور اس کام سے اپنے لیے روزی حاصل کی۔ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ حلال اور جائز طریقوں سے رزق کی تلاش کرے، رزق کو حاصل کرے اور رزق کے لیے جستجو کرے۔ تو سوچئے، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے تمام انبیاء کیوں مختلف کام کرتے تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے روزی کمائی؟ ان سوالوں کے جواب اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر آپ کو ان سوالوں کے جواب آتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ آپ پیچھے جائیے اور دوبارہ اس ویڈیو کو ایک دفعہ پھر دیکھیے۔ کوئی بھی زندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ لالچ، بددیانتی، غلط کاری اور ناجائز ذرائع سے روزی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جس قدر رزق لکھ دیا ہے، جب تک وہ اسے ختم نہیں کریں گے اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے خواہ مخواہ کی لالچ اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کے بجائے صرف انہی ذرائع سے رزق حاصل کیا جانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و مشروع قرار دیے ہیں۔ یعنی اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا ہے وہی ملے گا، اور یہ بات ہمیں دیگر حدیث سے اور قرآن سے بھی یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں اللہ کا ارشاد ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 58 میں فرمایا، یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں ارشاد فرمایا، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا، اللہ ہی رزق فراخ کرتا ہے، اللہ ہی رزق زیادہ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کم کرتا ہے۔ تو گویا قرآن کی روشنی میں بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے حصے کا رزق مل کر ہی رہے گا، اور اسے تب تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق پورا نہیں کر لیتا۔ تو پھر ہمیں لالچ اور ہمیں بددیانتی، پھر ہمیں غلط کاریاں، پھر ہمیں غلط ذرائع سے اور حرام ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے رزق جو ہے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے حلال اور جائز طریقہ استعمال کریں۔ ذرا سوچئے، کیا حلال روزی کمانا عبادت ہے؟ کیا جمعہ کو محنت مزدوری سے چھٹی ہونی چاہیے؟ کیا فرمایا گیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد کیا کرو؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب آتے ہوں گے اور آپ نے ان پر غور کر لیا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو حلال ہو وہ لے لو۔ اسلام نے حلال اور حرام کے واضح احکامات دیے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا گیا۔ سورۃ الحجرات میں ان چیزوں کا ذکر ہے جو حرام قرار دی گئی ہیں۔ پس اللہ اور اس کے رسول نے جن اشیاء اور اعمال کو حلال قرار دیا ہے انہیں لینے اور انہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے، انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے مفید ہیں، وہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہیں۔
لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس لیے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کرتے کہ کیونکہ انہیں پسند نہیں ہے یا انہیں اچھی نہیں لگتی. ایسا کرنا درست نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حلال اور جائز قرار دیا ہے انہیں استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں پسند ہوں یا نہ پسند ہوں. بہت ساری چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی. اللہ بہتر جانتا ہے. اگر اس نے ایک چیز جو ہمارے لیے حلال کی ہوئی ہے، ہمارے لیے پسند کی ہوئی ہے، ہمارے لیے جو ہے اس کو جائز رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے لیے مفید ہے، ہمارے فائدے میں ہے اور ہماری بہتری میں ہے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور اتنا استعمال کرنا چاہیے جو لمٹ کے اندر ہو، حد کے اندر ہو، اور ہمیں اس حد کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. تو حلال طریقے بھی استعمال کرنے چاہیے اور حلال چیزیں بھی استعمال کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے کا چوتھی ہدایت جو تھی وہ کیا تھی؟ جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. یعنی اللہ کے رسول نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، جنہیں منع کر دیا ہے، انہیں چھوڑ دو. جو چیزیں یا عمل اللہ اور اس کے رسول نے حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں انہیں ہرگز استعمال میں نہ لایا جائے، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو. ایسی اشیاء جو بے شک خوش ذائقہ، خوش رنگ، اچھی لگتی ہوں، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام و ناجائز قرار دے دی ہے تو ہم انہیں استعمال نہیں کریں گے. وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. یہ جتنی نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے، یہ بہت خوش ذائقہ ہوتی ہیں اور بہت سکون دیتی ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے ان سے، لہذا ہمیں ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے اس نے جن چیزوں کو ہمارے لیے غلط قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے، وہ چیزیں ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. حرام و ناجائز رزق کے نقصانات کیا ہیں؟ یعنی جو لوگ حرام کماتے ہیں، ناجائز رزق حاصل کرتے ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں؟ اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ حرام طریقوں سے کمائے گئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا. ایسا آدمی جس نے مال ہی حرام طریقے سے کمایا ہو، وہ جتنا مرضی صدقہ کر لے، جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ قبول نہیں کیا جاتا. حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی. حرام کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. ہم اگر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام خور ہیں، غلط طریقے سے انہوں نے مال بنایا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے مال میں بڑی برکت ہے، حقیقتاً میں ان کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. حرام کمائی سے چھوڑی گئی وراثت جہنم کا باعث بنتی ہے. ایسا آدمی جس نے اپنی روزی حرام ذرائع سے حاصل کی ہے، فوت ہو گیا اور اس نے پیچھے وراثت چھوڑی، تو وہ وراثت جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کا باعث ہوگی، اس کے لیے عذاب کا باعث ہوگی. جتنا اس کو استعمال کیا جائے گا اتنا ہی اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی، کیونکہ ساری وراثت جو ہے، ساری دولت حرام کاموں سے کمائی تھی، حرام طریقوں سے کمائی تھی. اس لیے وہ بجائے اس کے کہ اس کا کوئی فائدہ ہو، وہ جہنم کا باعث بنتی ہے. وہ جسم جو حرام کی کمائی سے بنا ہو جنت میں داخل نہ ہوگا، اور حرام کی کمائی سے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوتا، زندگی میں کوئی امن نہیں ہوتا. ایسے معاشرے اور قومیں جن کے افراد، ادارے حرام اور ناجائز طریقوں سے روزی کماتے ہیں، ایسے معاشرے اور ایسے قومیں جن کے افراد ہوں یا ان کے ادارے ہوں وہ حرام اور غلط طریقوں سے روزی کماتے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. ایسے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، ایسے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور ماضی میں بھی اور حال میں بھی ہمارے سامنے بے شمار قومیں ہیں جو کہ غلط طریقوں سے روزی کماتے ہیں، ان کے ادارے جو ہیں غلط کام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ قومیں اور وہ معاشرے تباہ ہو کر آ جاتے ہیں. ذرا سوچیں، کیا ہمیں آزادی ہے کہ ہم جو اور جس طرح چاہیں کمائیں؟ کیا خیال ہے؟ حرام اور ناجائز رائے سے حاصل ہونے والی روزی کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ان سوالوں پر غور کیجئے. ایک بڑا اہم سوال ہے، جب اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے رکھی ہے تو پھر ہم محنت اور کوشش کیوں کریں؟ بھائی اللہ نے ہمارے ذمہ لکھ دیا ہے جو ہمیں ملنا ہے وہ ملے گا، تو پھر ہم کیوں محنت کریں اور کیوں کوشش کریں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پھر ہمیں محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بیٹھ جائیں اور ہمیں اللہ جو ہے جو اس نے رزق لکھا ہے وہ ہمیں دے دے گا. تو اس سوال پر بھی ضرور غور کیجئے. کچھ تھوڑی سی رہنمائی میں آپ کی. اللہ نے ہر انسان و حیوان کا رزق اپنے ذمہ لیا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے رزق کے حصول کے لیے محنت اور کوشش ہی چھوڑ دے، کیونکہ اللہ نے یہ بھی
تو حکم دیا ہے کہ اپنے رزق کی تلاش کرو اور رزق کی تلاش کے لیے زمین پر پھیل جاؤ۔ اللہ نے اپنے اس رزق کو اپنا فضل قرار دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ اس کے فضل میں سے اپنے لیے تلاش کرو، اپنا حصہ تلاش کرو۔ تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ رزق لکھ دی ہے لہذا ہمیں بس چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے اور رزق جو ہے وہ اللہ خود ہی دے دے گا۔ اللہ کسی بھی پرندے کو بھوکا نہیں مارتا، لیکن کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی لا کر نہیں ڈالتا۔ پرندے صبح بھوکے پیٹ خالی پیٹ اڑتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرا ہوتا ہے ان کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی۔ تو کوشش اور محنت لازم ہے۔ کسان جو ہے وہ کھیت میں بیج ڈالے ہی نہ، کھیت تیار ہی نہ کرے اور وہ کہے کہ اللہ دے دے گا، یہاں سے پودے جو ہے نکال دے گا۔ یہ کسان کا کام ہے کہ وہ کھیت کو تیار کرے، اسے اچھا پانی دے اور اس میں اچھا بیج ڈالے، اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ اپنی محنت کرنے کے بعد، اپنی کوشش کرنے کے بعد پھر یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس میں سے کس طرح پودے نکالتا ہے، کس طرح فصل نکالتا ہے، کم نکالتا ہے یا زیادہ نکالتا ہے۔ تو کوشش اور محنت انسان کے اختیار میں ہے اور انسان کے لیے لازم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا، اللہ نے یہ تو بتایا میں نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری روزی فلاں جگہ پہ میں نے لکھ دی ہے، فلاں جگہ پہ رکھ دی ہے، فلاں چیز میں رکھی ہے تمہاری روزی، تمہارا رزق فلاں جگہ پہ رکھا ہوا ہے، تمہاری روزی یا تمہارا رزق فلاں کام میں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے اسے تلاش کرنے اور اس کے لیے کوشش و محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی روزی کی تلاش اور اس کے حصول کے لیے محنت اور کوشش کرے، لیکن یہ نہ کہے کہ اسے جو ملا ہے وہ اس کی محنت اور کوشش سے ملا ہے، کیونکہ ہر محنت کرنے والے کو برابر نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، مزدور ہے وہ زیادہ محنت کرتا ہے لیکن معاوضہ اسے کم ملتا ہے، اس کے بدلے میں بعض لوگ کم محنت کرتے ہیں ان کو معاوضہ زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ دیتا ہے۔ صرف اپنی محنت پہ ناز کرنا کہ یہ جو کچھ ملا ہے یہ میری اپنی محنت اور میری اپنی کوشش کے نتیجے میں ملا ہے، یہ چیز جو ہے یہ فرعونیت اور شدادیت ہے۔ یہ سوچ اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے۔ ہم چپ کر کے کسی ایک جگہ پہ نہیں بیٹھ جائیں گے کہ جی اللہ جو ہے کوئی آسمان پھاڑ کر چھت پھاڑ کر ہمیں دے دے گا۔ ہماری محنت اور کوشش لازم ہے، کیونکہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے رزق تمہارے لیے لکھ دیا ہے، لیکن کہاں لکھا ہے، کہاں رکھا ہے، کس کام میں رکھا ہے، کس چیز میں رکھا ہے، یہ تو اللہ نے نہیں بتایا۔ یہ تو ہم نے خود تلاش کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے خود محنت کرنا ہے۔ اللہ نے حلال روزی کمانے کو عین عبادت قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح روزی کمانا بھی عبادت ہے، اس لیے یہ عبادت بھی ہمارے ذمے ہے۔ حلال روزی کی تلاش اور اس کے لیے محنت جو ہے وہ عبادت ہے، اور یہ محنت اور یہ عبادت بھی فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اس رزق کو تلاش کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور اس کے لیے جائز طریقے استعمال کرنے ہیں، حرام اور غلط طریقوں کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پھر دیگر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اور کبھی چھپ کر بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم ہر لمحہ اور ہر جگہ اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ یہ تھا آج کا سبق۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھا بھی اور اسے سنا بھی۔ آج کے سبق میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کیا، جس میں اللہ کے رسول نے 4 ہدایات دی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ احساس کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ رزق جو ہے اسے تلاش کرو اچھے طریقے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھتے ہوئے استعمال کرو، اور ان کو روزی کمانے کے لیے اچھے طریقے اختیار کرو، حرام طریقے اختیار نہ کرو۔ جو چیزیں حلال ہیں انہیں لے لو، اور جو چیزیں حرام ہیں انہیں چھوڑ دو۔ انبیاء اکرام نے بھی اپنی روزی کمانے کے لیے، اپنا رزق کمانے کے لیے مختلف کام کیے، تو انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی محنت اور کوشش کرنا ہے، اپنی روزی جو ہے اس کی تلاش کرنی ہے، اور یہ روزی حاصل کرنا اللہ کا فضل ہے،
اور یہ بھی عبادت ہے، اور اللہ نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے، اور اس کے لیے، اس فضل کی تلاش کے لیے ہر مسلمان جو ہے اسے محنت اور کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق میں وسعت دے، اللہ ہمیں حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے۔ آپ کا یہ سبق سننے اور دلچسپی لینے میں آپ کا شکریہ۔ یہ یوٹیوب چینل تعلیم منزل ہے، اس کا مقصد تعلیم و تعلم ہے، تعلیم و تربیت ہے، اس کا مقصد اسلام اور اسلامیات ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس کا مقصد اس ملک سے جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، اور اچھے اور معیاری اسباق جو ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔